کیا ایک مقلد کا جب مجتہد فوت ہو جائے تو کیا وہ مقلد اپنے اسی مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے؟ اور اسی طرح سے مثلاً کہ اگر ایک فقیہ کے جو امام زمان کے زمانے میں تھا، اب کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم اس فقیہ کی تقلید کریں؟ بالکل، اس مسئلے کو کہتے ہیں تقلید ابتدائی اور تقلید بقائی۔ تقلید ابتدائی کیا مطلب؟ ہم رسول خدا مولا علیہ السلام کے زمانے میں فقہا دیکھیں، ابان بن تغلب کی، ہم ابھی سے تقلید کرنا شروع کر دیں، تقلید ابتدائی سے کہتے ہیں۔ تقلید بقائی کیا ہے کہ جس کی ہم تقلید کر رہے تھے وہ فقیہ فوت ہو گیا تو ہم اس کی تقلید پہ باقی رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں اگر ہم سید سیستانی کے مسئلے کو لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ سید سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ میرے سامنے اس وقت منہاج سے جو ہے وہ مسئلہ نمبر 12 اور عروہ سے مسئلہ نمبر 15 ہے۔ مسئلہ نمبر 15 میں سید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ اذا قلد مجتہدا کان یجوز البقاء علی تقلید المیت، کہ ایک بندہ ایسے مجتہد کی تقلید کرتا ہے کہ جو جائز قرار دیتا ہے کہ آپ میت کی تقلید پہ باقی رہیں، فمات ذالک المجتہد، اب یہ مجتہد فوت ہو جاتا ہے، تو لا یجوز البقاء علی تقلیدہ فی ھذا المسئلہ، تو اس مسئلہ میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فقیہ کے فتویٰ کے اوپر باقی رہے، بل یجب الرجوع الی الحی الاعلم، بلکہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ایک زندہ اور عالم مجتہد کی تقلید کرے۔ کس مسئلہ میں؟ فی جواز البقاء و عدمہ، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ میت کی تقلید پہ باقی رہے یا اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ یعنی صورتحال کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سید سیستانی کو طول عمر دے، صحت کاملہ دے، اگر فرض کریں کہ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم سب کی شرعی ذمہ داری کیا ہوگی کہ ہم اس وقت جو زندہ مجتہد ہیں ان میں سے جو عالم ہوگا ہم اس سے جا کے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ کیا میرے لیے اپنے میت فقیہ کی جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی تقلید پہ باقی رہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر اس نے کہا کہ جائز ہے یا اس نے شرائط لگائیں تو ہم اسی کے مطابق کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ یعنی کیا مطلب ہو گیا کہ ابھی جو سید سیستانی کی منہاج میں مسئلہ ہے کہ آپ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں ان شرائط کے ساتھ، یہ مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ سید خوئی کے مقلدین کے لیے ہے کہ جب سید خوئی فوت ہو گئے تو ان کے مقلدین نے سید سیستانی سے پوچھا۔ اسی طریقے سے سید سیستانی کی منہاج میں جو مسئلہ ہے کہ آپ میت کے تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں ان شرائط کے ساتھ، وہ مسئلہ بھی ان کے اپنے مقلدین کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ ان سے پہلے سید محسن حکیم قدس اللہ نفس زکیہ یہ ان کے مقلدین کے لیے تھا۔ تو اسی طریقے سے ابھی جو سید سیستانی نے توضیح المسائل میں لکھا، منہاج الصالحین میں لکھا کہ آپ میت کے تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں، یہ ان کے مقلدین کے لیے نہیں ہے۔ ان کے مقلدین کے لیے منہاج الصالحین کا 12 نمبر مسئلہ اور عروہ کا 15 نمبر مسئلہ ہے کہ جب آپ کا فقیہ فوت ہو جائے تو آپ کے لیے فوراً واجب ہے کہ آپ زندہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے جا کے پوچھیں کہ کیا میں میت کے تقلید پہ باقی رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا۔ اور اگر آپ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تو منہاج میں سید ثانی لکھا ہے کہ ایک بندہ غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اپنے فقیہ کے فوت ہونے کے بعد زندہ سے نہیں پوچھتا، تو وہ جتنے بھی اس دوران اعمال کرے گا وہ اعمال بغیر تقلید کے شمار ہوں گے۔ جب بغیر تقلید کے شمار ہوں گے تو اب اسے ٹیلی کرنا پڑے گا، مطابق کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اس نئے فقیہ کے فتویٰ کے مطابق ہوئے تو تب وہ درست مانے جائیں گے، وگرنہ ان کو دوبارہ انجام دینا ضروری ہو جائے گا۔ تو بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ میت کی تقلید کا جو مسئلہ ہے یہ زندہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جس کا فقیہ جب دنیا سے چلا جائے گا تو وہ جا کے زندہ سے پوچھے گا، زندہ جن شرائط کے مطابق جو اس نے استنباط کیا روایات معصومین علیہم السلام میں، اسی کے مطابق وہ آپ کو کیا کرے گا؟ گائیڈ کرے گا۔